अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। हम बात कर रहे थे एंजाइटी की, सोशल एंजाइटी की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। ये उसका पार्ट 2 है। हम एंजाइटी, सोशल एंजाइटी के बारे में हम बात कर रहे थे और सोशल एंजाइटी में होता क्या है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सोशल एंजाइटी की सिम्टम्स क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि ये सोशल एंजाइटी है और सोशल एंजाइटी में बॉडी रिस्पांस क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि एंजाइटी जो होती है ये डर, खौफ, फिक्र, अंदेशे, कांस्टेंट और सवीर किस्म के ख्यालात जो होते हैं ना, इंटेंस थॉट्स जो होते हैं वो आपके माइंड में आते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ये जो रिपीटेड थॉट्स होते हैं, ये जो ओवर थिंकिंग होती है, इसकी वजह से आपकी सोशल एंजाइटी क्रिएट होती है और लोगों से इंटरेक्शन जो होता है उसमें आप जो है खौफ खाने लगते हैं, डरने लगते हैं और आपको जो अंदर इन्फीरियर कम्प्लेक्स पैदा होता है, आप दूसरों से अपने आप को कम तर महसूस करते हैं। ये जो इन्फीरियर कम्प्लेक्स होता है ये आपके लिए आगे सोशल एंजाइटी क्रिएट करता है। और जैसे ही आप कभी बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, वेडिंग्स पे जाते हैं, पार्टीज पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लोगों से मेल जोल में, बातचीत में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसके साथ ही आपको पसीना आने लगता है। पसीना आने लगना, दिल की धड़कन तेज़ होना, डर अंदर पैदा हो जाना, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एंजाइटी का साइन है। ठीक है ना। तो इसकी वजूहात जो होती हैं, इसके ऊपर हम बात करें कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये सोशल एंजाइटी क्रिएट क्यों होती है। तो ये उन लोगों, उन बच्चों में होती है जिनको माँ बाप बड़ा प्रोटेक्ट कर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, बाहर उनको नहीं लेके जाते। बच्चा बस मोबाइल टीवी तक महदूद है, उसकी दुनिया उसका घर ही है। जब बच्चा बाहर जाता है, उसका एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों से मिलता है, तो उसका डर, खौफ, फिक्र ख़त्म होती है, ट्रेनिंग होती है। आजकल आप देखें अमेरिका में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और ट्रम्प जो है वो सदर बना है। उसके साथ आप देखते हैं एलोन मस्क जो है अपने छोटे बच्चे को लेके हर मीटिंग में गुस्सा होता है। ये आपने कभी किसी पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा, ठीक है, कि एक अपने छोटे बच्चे को एक मर्द लेके घूम रहा हो। औरतें तो हम पाकिस्तान में देखते रहते हैं अपने बच्चों को मीटिंग्स में, इवेंट्स में ले जाती हैं, छोटे बच्चों को जो माँ के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ पे यूएसए में देख रहे हैं कि एलोन मस्क बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, दुनिया में उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो अपने छोटे बच्चे को जो मुश्किल से 4-5 साल का है, 6 से 4-5 साल का है, उसको वो लेके हर मीटिंग में ट्रम्प के साथ खड़ा होता है और बच्चा उसने आगे किया होता है। वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी अभी से डेवलप कर रहा है और ये बच्चा जो होगा, जो भी एलोन मस्क के बेटा है, ये कल को इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, इसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ये बिजनेसमैन है, ये लीडर बनेगा, क्योंकि उसका जो मेल मिलाप है लीडर्स के साथ है। वो लीडर्स के साथ पल के बड़ा हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी लीडर्स के साथ पनप रही है। तो आप अंदाज़ा करें वो किससे डरेगा? नहीं डरेगा वो किसी से भी। उसके डर, खौफ, अंदेशे ख़त्म है। तो वो कल को बहुत अच्छा लीडर बनेगा, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा और उसके अंदर कोई खौफ, कोई डर, अंदेशा नहीं होगा। हमारी तरफ क्या होता है, हम बच्चों को लेके जाते नहीं हैं, अगर लेके चले जाएं तो उनको डराते बोलते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट टपट, उसकी इंसल्ट हम खुद भी कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। बच्चे की बहुत ज़्यादा डांटना, उसको बुरा भला कहना, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। तो हमेशा जो भी अल्फाज हमें मुंह से कहने चाहिए
وہ اچھے کہنے چاہیے، ٹھیک ہے، پازیٹیو تھاٹس، پازیٹیو فیلنگس، اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اس کی ہمت بڑھاتی ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور بچے کے اندر سے ڈر خوف ختم ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو جب آپ پارٹیز میں ایونٹس میں لے کے جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اچھا ان کو سلام کرو، یہ آپ کے انکل ہیں، یہ آپ کے چاچو ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، تو بچہ آپ کے ساتھ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے ایلون مسک ابھی ٹرمپ کے ساتھ اپنی جو پولیٹیکل گیدرنگز ہیں، میٹنگز ہیں، پریس کانفرنسز ہیں، اس میں اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیوں لے کے جاتا ہے۔ اس کی لاجک ایک ہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ٹرین کر رہا ہے، ایک بڑے لیڈر کے طور پہ اس کو بنانا چاہتا ہے۔ ہر باپ کا خواب ہوتا ہے، پیسہ تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ٹرمپ نے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو اپنے سے بھی آگے لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ ابھی سے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہا ہے ایک لیڈر کی طرح، بے خوف انسان۔ تو یہ جو انزائٹی بنتی ہے، سوشل انزائٹی بنتی ہے، ایسے پیرنٹس جو بچوں کو بالکل گھر میں ہی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو لے کے نہیں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر میں لے کے نہیں جاتے ہیں، پارٹیز میں، ویڈنگز میں، فنکشنز میں لے کے نہیں جاتے ہیں، ان کا انٹریکشن جو ہے ان کا نہیں ہوتا، انٹروڈکشن نہیں ہوتا، تو پھر ان کو اگر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، ان کو اسکول کے اندر اس کو جو ہے بچے تنگ کریں یا مس نے اس کو ڈانٹا ہے، تو یہ خوف ان بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بچے سہمے رہتے ہیں، اور بچہ پھر گھر میں ہی ہے، اس نے باہر نہیں نکلنا ہے، موبائل پہ ہی لگا رہنا ہے، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، لوگوں سے ملتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے، اس کی جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے اندر اس کو خوف دلاتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں مشکل کریٹ کرتی ہیں۔ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں اگر پیرنٹس کے اندر مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، تو بچے کے اندر بھی وہ چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہسبینڈ وائف لڑتے بہت زیادہ ہیں، ان کا آپس میں اتنا اچھا رشتہ نہیں ہے، تو اس کے اثرات بھی بچوں میں آتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے گھر میں بدمزگی، شور، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ انزائٹی کو کریٹ کرتی ہیں بچوں کے اندر، اور اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنا، انفیریئر کمپلیکس، یہ چیزیں جو تھی روٹ کازز ہوتی ہیں سوشل انزائٹی کی۔ تو بچے کو موٹیویٹ کریں، اچھی ان کی تربیت کریں، ان کو باہر لے کے جائیں، ان کو جو ہے ان کا اٹریکشن ہو، لوگوں کے ساتھ ملے جلیں، ان کا تعارف ہو، تاکہ ان کا ڈر خوف وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو۔ بچوں کو جو ان کے اسکول کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فنکشنز ہیں، سیمینارز ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کو ان مقابلوں میں حصہ لینے دیں تاکہ بچوں کا کانفیڈنس بڑھے۔ اگر بچے ان ایونٹس میں حصہ نہیں لیتے اور جب وہ ایونٹس آئیں بچہ چھٹی کر لے، تو یہ بچے کے لیے کل کے لیے اس کی پرسنالٹی پہ برے اثرات آئیں گے، بچہ آپ کا سوشل انزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو بچوں کو ایسے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی اس میں ہم دیکھیں کیا چیزیں اور اس میں آ سکتی ہیں کہ مائنڈ فلنس، کہ آپ اپنے ذہن کو ہمیشہ جو ہے آپ کا پریزنٹ ہے اس کے اندر اچھے تھاٹس، اچھی چیزیں لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کو ریپیٹ کیا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، سوشل انزائٹی سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ میں جیسے آپ کو سوشل انزائٹی کی سمٹم بتائیں کہ پسینے آ جانا، سانس تیز ہو جانا، دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ سوشل انزائٹی کے سائنز ہیں۔ بچوں کا بہت زیادہ شرمیلا ہونا، جھجک بات نہ کرنا، یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں، بچہ ڈگری بھی کر لے، بچہ ڈپلومہ بھی کر لے، تو وہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ وہ اس ڈگری کو ہوتے ہوئے، اس ڈپلومہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ جاب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ جب جائے گا تو اس کی سوشل انزائٹی کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، اس کے پسینے آنے لگیں گے، باس کو دیکھ کے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، لوگوں کوئی کسٹمر آ گیا، کلائنٹ آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو پسینے آ جائیں گے، اس کو پبلک ڈیلنگ کرنی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنس دیتے ہیں جو اس کی انزائٹی کو کم کرتی ہیں، اس کو کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتی ہیں، خوف کو ختم کرتی ہیں، ڈر کو ختم کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ کونسلنگ بھی ہوتی ہے، موٹیویشن جو ہوتی ہے، یہ بھی بڑا ورک کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ماشاء اللہ سے کالیفاس، جلسیمیم، آرسینک اور اس کے ساتھ ساتھ جنکو بائلوبا، ٹھیک ہے جی، اور
اور بہت ساری اینٹی میزمیٹک میڈیسنز بھی جو ہیں وہ بڑی پرفیکٹ کام کرتی ہیں. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پیشنٹ کس میازم سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی پاسٹ میڈیکل ہسٹری کیا ہے, اس کی سوشل ہسٹری کیا ہے, اس کی پروفیشنل ہسٹری کیا ہے, اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, گھر میں کیا کرتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے. یہ ساری ڈیٹیلز جب آتی ہیں تو پھر ہم طے کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو, اللہ حافظ.